ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس. زید صاحب، ہم بات کر رہے ہیں اقبال پر اسرار کے حوالے سے اور پریزنٹ جیو پولیٹیکل سچویشن، ان کا کیا رول ہے اس حوالے سے؟ پلیز دیکھیے، جو ہم بات کر رہے تھے کہ اقبال اس خطے میں کیوں آتے ہیں. ایگزیکٹلی. آج اگر آپ پاکستان کا رول دیکھیے، پاکستان امت مسلمہ کی آخری چٹان ہے. ہم ایک واحد نیوکلیئر پاور ہیں. اس پورے خطے کی سینٹر آف گریوٹی یا امت مسلمہ کی سینٹر آف گریوٹی پاکستان ہے. اللہ نہ کرے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے بعد امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کوئی طاقت باقی نہیں بچتی ہے. افغانستان میں فساد ہے. ایران ایک اپنے دور سے گزر رہا ہے. سینٹرل ایشیا میں اس وقت ایک تبدیلی رونما ہو رہی ہے. اس وقت پوری دنیا کی نگاہیں اس خطے پر ہیں. پاکستان اس وقت پوری دنیا کے دشمنوں کا بھی مرکز بنا ہوا ہے اور امت مسلمہ کی امیدیں بھی اسی سے وابستہ ہیں. اور آنے والا دور کیا ہونے والا ہے، اس میں کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں، اس میں کیا شاندار عروج ہے مسلمانوں کا، اور اس کا مرکز اس خطے نے بننا ہے. اس کی تمام بشارتیں اقبال ہمیں دے کے جا چکے ہیں. اقبال کا جو ویژن تھا، اقبال جس آنے والے وقت کو دیکھ رہے تھے، یعنی سبق پھر پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا، یہ بشارت انہوں نے اس خطے کے مسلمانوں کے لیے دی ہے. اور اقبال نے جگہ جگہ اپنے اشعار میں یہ کہا ہے کہ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. ایک اتنی بڑی بشارت انہوں نے آنے والے وقتوں کے لیے دی ہے. دوسرا یہ کہ کھول کر آنکھ میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ. اقبال جو بشارت دے رہے ہیں کہ دیکھو میں جو باتیں تمہیں کر رہا ہوں آنے والے دور کی خوشخبریاں ہیں. قائد اعظم نے علامہ اقبال کے لیے سیر کا لفظ استعمال کیا تھا. سیر ایسے صاحب بصیرت، صاحب نگاہ وجود کو کہتے ہیں جو آنے والے دور کو دیکھ سکتا ہو، مستقبل کا شاعر ہو. اور یہی بات جو آرنلڈ نے، ان کے استاد نے جو ان کے لیے کہی تھی کم و بیش انہی الفاظ میں، کہ یہ اپنے دور کے شاعر ہیں، ان کا دور آنے والا دور بھی انہی کا ہے اور یہ اپنے دور کے مخالف بھی ہیں. تو اس غیر معمولی وجود کا پاکستان میں آنا، اس غیر معمولی وجود کا ہندوستان کے مسلمانوں میں آنا ایک اتنی بڑی بشارت ہے اس خطے کے لیے جو فارسی اور اردو بولتا ہے، یعنی ہند اور خراسان کے یہ سارے علاقے، ایشیا وسطی، افغانستان اور ایران، سینٹرل ایشیا. اور یہ اس بات کی تاریخی طور پر ایک نشانی ہے، خوشخبری ہے کہ آئندہ آنے والا دور اس مسلمان کی قیادت اس خطے کے مسلمانوں کے پاس ہوگی اور اس میں ایک بہت بڑا رول پاکستانی مسلمانوں کا ہے. زید صاحب، یہاں میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. اقبال کے ویژن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں دو ویژنز جو ہیں وہ کلیئرلی دیکھنے کو ملتے ہیں. پہلا تو یہ کہ اقبال کا جو تھیٹر آف آپریشنز تھا وہ سب کانٹیننٹ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقبال جو تھا ان کا ایک گلوبل ویژن بھی تھا. تو ہاؤ ڈو یو کوریلیٹ دی ٹو؟ دیکھیے، یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ علامہ اقبال بنیادی طور پر پین اسلامسٹ تھے. بنیادی طور پر اقبال کا ویژن گلوبل تھا. یعنی خاص طور پر خلافت عثمانیہ کے حوالے سے، جب خلافت ٹوٹتی ہے 1921 اور 24 کے حوالے سے، اور اس وقت اس سے پہلے انڈیا کے مسلمانوں نے جو خلافت کی تحریک چلائی، اس سے پہلے جو جنگ طرابلس ہوتی ہے جس میں اٹلی حملہ کرتا ہے ترکی کے اوپر، علامہ اقبال کی تمام تر شاعری کا آغاز تو پین اسلامک ہوتا ہے. 1906 میں جب ایز اے اسٹوڈنٹ اقبال انگلینڈ جاتے ہیں اور وہاں پر آلریڈی کیمبرج میں یا آکسفورڈ میں ایک اسلامک سوسائٹی بنی ہوتی ہے. اقبال وہاں جا کے اس کا نام تبدیل کرتے ہیں اور اس کو پین اسلامک سوسائٹی کہتے ہیں. تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ بنیادی طور پر اقبال میں جو جراثیم موجود تھے، جو ان کے اندر فیلنگز اور جذبات موجود تھے، وہ نیشنلسٹ نہیں، پین اسلامک تھے. انہوں نے نیشنلسٹ شاعری بھی کی ہے، اس کے ہم آگے تفصیل بتائیں گے. لیکن اقبال کا ویژن، خاص طور پہ جس طرح ان کی نگاہ امت مسلمہ پر اس وقت پڑی ہوئی تھی، جس طرح وہ پوری امت مسلمہ کا زوال دیکھ رہے تھے، جس طرح وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ لارنس آف اریبیا کس طرح عرب مقامی قبائل کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کی جڑ کاٹ رہے تھے، اور جب خلافت ٹوٹتی ہے تو اقبال کو جو دکھ ہوتا ہے اس کے اوپر، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ، اوروں کی یاری بھی دیکھ. اور جس وقت یہ عرب مل کر بغاوت اور غداری کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور اس وقت اقبال کا وہ شعر جس نے آگ لگائی پڑی پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں، ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. اور پھر اقبال جب یورپ گئے تو خاص طور پر اسپین کہ وہ تمام مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو دیکھنے کے لیے گئے کہ جہاں مسلمانوں کا زوال ہو چکا تھا. اور پھر قرطبہ کی مسجد میں جا کے انہوں نے وہاں کے مقامی گائیڈ سے کہا کہ کیا میں یہاں 2 رکعت نفل پڑھ سکتا ہوں؟
تو اس عیسائی گائیڈ نے ان سے کہا کہ نہیں یہاں پہ اجازت نہیں ہے. تو اقبال نے حیران ہو کے بلکہ بڑے جلال میں اس سے کہا کہ تم یہ ہمارے ساتھ سلوک کیسے کر سکتے ہو جب 800 سال ہم نے یہاں حکومت کی تو ہم نے تو کبھی تمہیں تمہاری عبادت سے نہیں روکا. تو وہ سٹن ہو گیا. اس نے کہا ٹھہریے میں بڑے پادری سے پوچھ کر آتا ہوں. جب وہ پوچھنے گیا ہے تو پیچھے اقبال نے اذان بھی دی اور نماز بھی پڑھی. اور اس کے بعد جو دل کو توڑ دینے والی شاعری انہوں نے کی ہے, جو رلانے والی شاعری انہوں نے کی ہے قرطبہ اور اسپین کے اوپر, دیکھیے اور یہ سارے وہ کیفیات, یہ بالکل اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. خود انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں ایشیا وسطی پر نگاہ ڈال رہا ہوں, ایشیا وسطی کے اوپر ایک مٹی کی دبیز تہ چڑھی ہوئی ہے, میں اپنی شاعری سے اس تہ کو توڑ کر وہاں آگ لگانا چاہتا ہوں. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اقبال پرائمریلی پین اسلامک تھے, لیکن تھیٹر آف آپریشن انڈیا تھا, اس پر ہم ابھی آئیں گے. جی زید صاحب, بات کی ہم نے اقبال کے گلوبل ویژن کے حوالے سے بھی اور ان کے تھیٹر آپریشنز کے حوالے سے بھی, جو کہ سب کانٹیننٹ ہے. ڈسکشن کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا.